اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ محمد یار فریدی چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے کریں گے۔ ناظرین کرام، چھوٹی عمر میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن سے علوم ظاہری اور باطنی میں تکمیل کر لی۔ گڑھی اختیار خان ریاست بہاولپور آپ کی جائے ولادت ہے۔ آپ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کے شاگرد اور مرید ہیں اور خواجہ محمد بخش اور حضرت خواجہ غلام فرید چشتی کے فیض یافتہ اور حضرت خواجہ معین الدین نبیرہ اور حضرت خواجہ غلام فرید سے خلافت یافتہ ہیں۔ مرشدی شجرہ کچھ اس طرح سے ہے: خواجہ صوفی محمد یار رحمت اللہ علیہ، مرید خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ، مرید خواجہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، مرید خواجہ غلام فخر الدین رحمت اللہ علیہ، مرید خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ، مرید خواجہ محمد عاقل رحمت اللہ علیہ، مرید خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت خواجہ محمد فخر الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ، مرید خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت شیخ شاہ کلیم رحمت اللہ علیہ شاہ جہاں آبادی۔ ناظرین کرام، آپ جب بھی لاہور تشریف لاتے تو مسجد حضرت علی حجویری داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ، بیگم شاہی مسجد اور مسجد بیرون مستی دروازہ بالمقابل جنرل بس اسٹینڈ میں ارشاد و تلقین کی مجالس گرم کیا کرتے تھے۔ نیز حزب الاحناف انجمن نعمانیہ لاہور کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نہایت خوش الہانی سے پڑھا کرتے تھے۔ عوام و خاص آپ سے مثنوی سننے کے شائق تھے۔ ایک ملاقات کے دوران حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کو مثنوی سنانے کے لیے کہا تھا، جس پر آپ نے علامہ موصوف کو ان کے دولت قدا واقعہ جاوید منزل میں مثنوی سے محظوظ کیا تھا۔ آپ کی مجالس میں 50 ہزار نفوس سے کم لوگوں کی شرکت نہ ہوتی تھی۔ لکھا ہے کہ آن جناب نے عمر مبارک کا زیادہ حصہ لاہور اور امرتسر کے علاقہ جات میں وعظ و نصیحت میں گزارا۔ ساری عمر ہندوستان اور پاکستان کے مقتدر اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے رہے اور اپنے مواضع۔ ناظرین کرام، آپ ایک صاحب کرامت ولی اللہ ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی کرامات کسی پر ظاہر نہ کی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ شاہی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص برابر سے گھبرایا ہوا سا گزرا۔ ایک خادم سے فرمایا کہ اس شخص سے معلوم کرو کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ حضرت 2 برس سے میرا بھائی گم ہو گیا، اس کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ذرا مسجد کے بڑے دروازے کے باہر جا کر دیکھو۔ چنانچہ وہ شخص بڑے دروازے کی سیڑھیوں سے اتر ہی رہا تھا کہ اس کا بھائی اوپر آتے ہوئے اسے ملا، اور اس طرح سے ان دونوں بھائیوں کا ملاپ کئی سالوں بعد اچانک ہو گیا۔ اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے حضور لوگ عموماً قبلہ رخ بیٹھتے تھے۔ لائل پور یعنی فیصل آباد کے ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بیان ہے کہ وہ حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر چیز پر ناقدانہ نظر ڈالتے رہے۔ حضرت قبلہ کی نشست، برخاست، بات چیت، وضع قطع، لباس، غرض ہر چیز سنت نبوی کے مطابق پائی۔ درانتی، کدال، پھاوڑا استعمال کی ہر چیز قبلہ رخ پڑی تھی۔ ہیڈ ماسٹر مذکورہ کے خیالات خود بخود تائید کر رہے تھے کہ رب کا ایک برگزیدہ بندہ جب استعمال کی اشیاء کو بھی جو کہ مکلف نہیں ہے قبلہ کی جانب متوجہ کر رہا ہے تو اس کی صحبت انسان بھلا کب غیر جانب پھرے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو شخص طالب صادق کے ساتھ حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اس کا دل و دماغ غرض ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جاتی۔
آپ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کی محبت میں سرشار تھے، اس لیے آپ گاہے بگائے ان کے واقعات عوام الناس کو سنایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص آپ سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرشد پاک کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا حضرت، میرے پاس 2 جوان بیٹیاں ہیں، لیکن ان کی شادی کرنے کے لیے میرے پاس نہ مال ہے اور نہ زر، اس لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے کیا پڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ پتھر ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اپنی جھولی میں ڈال لو۔ جیسے اس شخص نے ان پتھروں کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں ڈال لیا تو آپ سرکار نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، جس سے وہ پتھر فوراً سونے میں تبدیل ہو گئے۔